فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم اپنے اس پروگرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر جو صبح اور شام کے اذکار اور دعائیں ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک مسلمان جب اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی چیز پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس پر رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں، اور انسان جتنا بھی کوئی اور چیزیں پڑھ لے اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوئی. تو صبح اور شام کے اذکار میں آج جس ذکر کو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا پڑھنا ثابت ہے. صبح کے ٹائم یاد رکھ لیں کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں جو صرف صبح کے ٹائم ثابت ہے، اور کچھ ایسی دعائیں ہیں جو شام کے ٹائم ثابت ہیں. یہ جو ابھی ہم دعا پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صرف اور صرف صبح کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے ٹائم اس دعا کو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ، پاکی ہے، پاکیزگی ہے اللہ کے لیے، پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے، وبحمدہ، اور وہ اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے. یہ والی بات اللہ کے لیے اتنی دفعہ ہے، عدد خلقہ، جتنے کہ اللہ کی مخلوق کی تعداد ہے، ورضا نفسہ، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وزینت عرشہ، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کا وزن ہے، ومداد کلماتہ، اور جتنا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو امتداد ہے، بڑھائی ہے، ان تمام چیزوں کے برابر اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ ہو، اللہ کے لیے حمد ہو. یہ ہے اس دعا کا معنی. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حضرت ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین میں سے ہیں. وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حین صلی الصبح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے تو وہ اپنے مصلی پہ بیٹھی تھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کر رہی تھی. ثم رجع بعد ان اضحى، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت یعنی سورج کے نکلنے کے کچھ دیر بعد واپس گھر میں آئے. وہی جالست، اور وہ ویسے ہی اسی جگہ پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها، فرمایا کیا تو اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے جس پر میں آپ کو چھوڑ گیا تھا؟ قالت نعم، اس نے کہا جی ہاں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد قلت بعدك 4 کلمات 3 مرات، فرمایا میں نے اس کے بعد تیرے مطلب یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات کہے ہیں 3 دفعہ. لو وزنت بما قلتی، اگر ان کا وزن کیا جائے یہ صبح فجر سے لے کے اب تک جو تم پڑھ رہی ہے اس کے برابر کیا جائے، لوزنتہن، تو وہ اس سے بھاری ہو جائیں. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یاد رکھ لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں لیکن اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کی کتنی بڑی تعداد ہے، اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے، اللہ کے کتنے کلمات ہیں، اس کے برابر سبحان اللہ وبحمدہ ہو جائے.
بہت بڑا عمل ہے اپنے مرتبے میں یا اپنے مفہوم میں. انسان کسی کو کہتا ہے میں تجھے 1000 دفعہ تیرا شکر کرتا ہوں تو انسان تھوڑی سی بات سے کتنا خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کے لیے جو اللہ کی تعریف ہے اس میں یہ کلمات بہت بڑے حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، اللہ تعالی ہمیں اسے صحیح طرح یاد کرنے اور اس کو صحیح طرح پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.